ہوا تو ہمارے گھروں میں جو پولیس متواتر بار آئی ہے بغیر وارنٹ کے، تو وہ ہمارے پاس کوئی پھولوں کا بوکے لے کے اور وارنٹ فریم کر کے ہمارے پاس آتے تھے۔ تو اس کا ہم لوگ یہ سبق سیکھیں کہ پنجاب پولیس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ 50-60 لوگ اکٹھے ہیں، پولیس کی دھلائی کریں، ان کو آپ ڈڈو پریڈ کرائیں، ان کی کمبل پریڈ کرائیں، ان کو پھر آپ مرغا بنا کے بٹھائیں، تو تب وہ راس ان کو آتی ہے بات۔ ورنہ جو ہے وہ ایک دہشت گرد پولیس فورس یا پھر ایک مرسنری فورس جو کہ ڈاکٹر عثمان کی سربراہی میں وہ ایک بالکل ہی انڈسپلن فورس بن چکی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس انسیڈنٹ کا پوری طرح ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میری 6 ججز کا جو خط ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ خفیہ ایجنسی کے ایجنٹس وہ مداخلت کر رہے ہیں ان کی ورکنگ میں، ان کی کارروائی میں، اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو کہ ان کو، بشریٰ بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین کو، ہمارے مرد حضرات کو انصاف نہ ملے، ہمارے 106 ملٹری کورٹس کی جو ہمارے اسیران ہیں ان کو انصاف نہ ملے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے شوہر سے میری بات ہو رہی تھی، طریق حمزہ صاحب سے۔ عالیہ حمزہ صاحب کو، صنم جاوید صاحبہ کو سرگودا میں بیسک فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہیں جیل میں۔ وہ بھوک ہڑتال پہ ہیں، عید سے پہلے بھی ان کو ڈرپ لگی تھی، ان کو ملیریا ہوا جیل میں، ان کو ایک کیس میں ڈسچارج کر دیا گیا، دوسرے کیس میں اندر پھر ان کو جسمانی ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا جیل۔ یہ ساری کی ساری کڑیاں اس چیز کے ساتھ ملتی ہیں کہ یہ فیشسٹ حکومت یہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ان کا اور کوئی مطلب طریقہ کار ہے نہیں کہ صرف خواتین کو تنگ کرنا۔ اور یہ چیز بھی لانی کہ جی جج کے خلاف آپ لے آئیں جناب والا کوئی کمپلینٹ لے آئیں، تو ان کو پریشرائز کرنے کے مترادف ہے نا، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ صحیح مثبت کوئی ثبوت ہو تو پھر تو دوسری بات ہے، پر پریشرائزیشن کے لیے اور جوڈیشری کو اور لوور جوڈیشری کے ججز کو یہ کہنے کے لیے کہ جی آپ نے ہماری بات نہ سنی اور پرچوں پہ جو لکھا ہوا کوئی آپ کے پاس آئے گا ڈیسیجن وہ آپ نے امپلیمنٹ نہ کیا تو آپ کے خلاف یہ کر دیں گے، یہ قابل مذمت بات ہے، اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ جی سر، جس طرح آپ نے بات کی کہ عالیہ حمزہ اور صنم جاوید ایسا تو کوئی اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نہیں کرتا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت سے انسانیت ان کے دلوں سے ختم ہو چکی ہے، ہمدردی بھی؟ جی بالکل ختم ہو چکی ہے، اور جو ہم نے یہ بھاول نگر واقعے سے ایک چیز جو سبق آموز بات ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب پولیس جس طرح ایکٹ کر رہی ہے، خواجہ آصف نے کہا کہ جی پنجاب پولیس جو ہے وہ بغیر وارنٹ کے گئی تھی، تو ان کے ساتھ یہ حال ہوا۔ تو ہمارے گھروں میں جو پولیس متواتر بار آئی ہے بغیر وارنٹ کے، تو وہ ہمارے پاس کوئی پھولوں کا بوکے لے کے اور وارنٹ فریم کر کے ہمارے پاس آتے تھے۔ تو اس کا ہم لوگ یہ سبق سیکھیں کہ پنجاب پولیس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ 50-60 لوگ اکٹھے ہیں، پولیس کی دھلائی کریں، ان کو آپ ڈڈو پریڈ کرائیں، ان کی کمبل پریڈ کرائیں، ان کو پھر آپ مرغا بنا کے بٹھائیں، تو تب وہ راس ان کو آتی ہے بات۔ ورنہ جو ہے وہ ایک دہشت گرد پولیس فورس یا پھر ایک مرسنری فورس جو کہ ڈاکٹر عثمان کی سربراہی میں وہ ایک بالکل ہی انڈسپلن فورس بن چکی ہے۔ اور میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس انسیڈنٹ کا پوری طرح ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میری 6 ججز کا جو خط ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو کہ خفیہ ایجنسی کے ایجنٹس وہ مداخلت کر رہے ہیں ان کی ورکنگ میں، ان کی کارروائی میں، اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کو کہ ان کو، بشریٰ بی بی کو، شاہ محمود قریشی صاحب کو، چودھری پرویز الہی صاحب کو، ہماری خواتین کو، ہمارے مرد حضرات کو انصاف نہ ملے، ہمارے 106 ملٹری کورٹس کی جو ہمارے اسیران ہیں ان کو انصاف نہ ملے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے شوہر سے میری بات ہو رہی تھی، طریق حمزہ صاحب سے۔ عالیہ حمزہ صاحب کو، صنم جاوید صاحبہ کو سرگودا میں بیسک فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہیں جیل میں۔
وہ بھوک ہڑتال پہ ہیں. عید سے پہلے بھی ان کو ڈرپ لگی تھی, ان کو ملیریا